الآية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومخدومنا ومرشدنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا وأفضلنا وأجملنا وأكملنا وأشرفنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود پاک وعلى آله واجب الاحترام قابل عزت تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور آپ سب جانتے ہیں قمری سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ گویا کہ یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے اور ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ زندگی کی صورت میں رب ذوالجلال نے جو نعمت عظمیٰ تمہیں عطا کی ہے اس میں ایک سال کا مزید کمی واقع ہو گئی ہے، اور کمی کے ساتھ ساتھ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اس میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہو، اس مقصد کو کہاں تک پورا کیا ہے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہمیں بتلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو سانسوں کی صورت میں اس نے نعمت عطا کی ہے اس کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ زندگی عطا کی گئی ہے اس مقصد پر بھی پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے بعینہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کو فضیلت عطا کی ہے، اور ایسی فضیلت عطا کی ہے جو باقی مہینوں کے کسی عشرے کو عطا نہیں کی گئی۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قسمیں اٹھائی ہیں. قرآن پاک میں بے شمار مقامات ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لا اقسم بهذا البلد والعصر، یہ ساری کی ساری قسمیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 10 قسمیں سورۃ الشمس میں قسمیں کھائی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کی قرآن میں قسم کھائی ہے وہ اس وجہ سے کھائی ہے کہ قسم کھا کر اللہ ان کی فضیلت دنیا والوں کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ میں رب اس کی قسم کھا رہا ہوں. تو بالکل اسی طرح یہاں پر سورۃ الفجر کی ابتدائی دو آیتیں پڑھی ہیں، میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی اللہ قسم اٹھا رہا ہے. والفجر، مجھے فجر کی قسم. ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم. اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تو مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت اس قول کو اختیار کر چکی ہے اور انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس عشرے کی راتوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 راتوں، ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں. ولیال عشر سے مراد عشرہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں کہ اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے، اور قسم اٹھانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عظمت والی راتیں ہیں. اور سنن ابی داؤد میں روایت ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ روایت نقل فرما رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دیگر باقی ایام کی جو عبادت ہے اس عشرے کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کو اس عشرے کی عبادت دیگر تمام ایام کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ باقی ایام میں اگر کوئی جہاد کرے، فرمایا ہاں جہاد کرے تب بھی جہاد والا عمل اس عشرے کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں آگے بات ارشاد فرمایا ہاں اگر وہ جہاد میں نکلا ہے، اس نے جہاد میں مال بھی لگایا ہے، جان بھی لے کر نکلا ہے، اور پھر نہ جان لے کر واپس لوٹا ہے نہ مال واپس لے کر آیا، یعنی جان بھی گئی مال بھی گیا، وہ سب سے افضل ہے. لیکن جو جہاد میں نکلا، جہاد کر کے واپس لوٹ آیا، اس سے بھی بڑھ کر کے اس کا عمل ہے جس نے عشرہ ذوالحجہ میں عمل کر کے اللہ کو راضی کیا. اور ایک دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی. یہی بات ارشاد فرمانے کے بعد کہ اس عشرے کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اگلی بات فرمائی کیونکہ اس عشرے کے جو روزے ہیں ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت فرمایا شب قدر کے نوافل کے برابر ہے. یہ فضیلت اور کس عشرے کو حاصل ہے؟ کس عشرے کے کسی عمل اور کسی عبادت کو حاصل ہے؟ کسی کو حاصل نہیں ہے، صرف عشرہ ذوالحجہ کو حاصل ہے. اسی لیے تو اللہ قسم کھا رہے ہیں ولیال عشر، مجھے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں کی قسم. اس کی راتیں اتنی فضیلت والی کہ لیلۃ القدر سے آگے بڑھ گئی. تو سورۃ الفجر میں اللہ نے اس کی عظمت اور اہمیت بتلائی ہے عشرہ ذوالحجہ کی. اور پھر اس کی ایک بہت بڑی فضیلت عظمت وہ یہ بھی ہے کہ پورے سال میں جو عبادت ہم نہیں کر سکتے وہ اس عشرے میں کرتے ہیں. پورے سال میں نہیں کر سکتے. حج پورے سال میں نہیں ہے، عشرہ ذوالحجہ میں. اور عشرہ ذوالحجہ پہلا عشرہ جو ذوالحجہ کا اس میں یہ عمل ہے. یہ پورے سال میں کوئی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے مخصوص ایام ہی عشرہ ذوالحجہ پہلا عشرہ اور اس کے مخصوص ایام 8 9 10. تو یہ حج کی جو عبادت ہے وہ بھی اللہ نے اس عشرے میں رکھ دی. یہ بھی اس کی عظمت اور فضیلت ہے. اور حج بیت اللہ یہ خود ایک عاشقانہ عبادت ہے جو حاجی ہر سال کی طرح اس سال بھی جا رہے ہیں، کریں گے. عاشقانہ عبادت ہے.
اور بڑی عجیب عبادت ہے بیت اللہ کا حج۔ اس دنیا کا ایک قانون ہے کہ جب کسی کو انسان اپنا محبوب بنا لیتا ہے، مقصود اور مطلوب بنا لیتا ہے، تو پھر اس کو پانے کے لیے ہر قسم کے ذرائع اور اسباب اختیار کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو پالوں، مقصود کو حاصل کروں، مطلوب کو پالوں۔ اور بندہ مومن کا محبوب حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے، مطلوب حقیقی اللہ کی ذات ہے، مقصود حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا یہ مانگا کریں، اللہم انت مقصودی، اے اللہ تو ہی میرا مقصود ہے، ورضا کا مطلوبی، اور تیری رضا ہی مطلوب ہے۔ میرا دنیا میں آنے کا مقصد واحد تجھے خوش کرنا ہے، اللہم انت مقصودی ورضا کا مطلوبی۔ تو بندہ مومن کا سب سے بڑا محبوب حقیقی، مقصود اور مطلوب وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو وہ دنیا کے عاشقوں کی طرح ایک محب اپنے محبوب حقیقی کو پانے کے لیے بھی اسباب، ذرائع اختیار کرتا ہے۔ وہ ذرائع کیا ہیں، وہ اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، ثنا کرتا ہے۔ اور بندے مومن کیسے ثنا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھ کے تعریف کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی مسجود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، الہ نہیں۔ پھر تعریف کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، تیرے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں، تو ہی وحدہ لا شریک ہے۔ پھر تعریف کرتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تعریفیں ہو رہی ہیں کس کی؟ اپنے محبوب حقیقی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں تعریف کر کے، قصیدے پڑھ کے اور اپنے محبوب کی ثنا کر کے اپنے محبوب کو راضی کر کے اپنے محبوب کو پالوں۔ لیکن دیکھتے ہیں نہیں، کام نہیں چلا، پھر تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے نماز کی صورت میں، اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، تعظیم کر کے، حد کر کے عاجزی کی بتلاتا ہے کہ اللہ تو سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، محبوب کو پانے کے لیے مال لوٹاتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، مال دے رہا ہے، کیوں؟ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب بھی کام نہیں چلا، اور آگے بڑھا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات ختم کر دی ہیں روزے کی صورت میں کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ کلمہ پڑھ لیا، روزہ، زکوٰۃ، اور اسی طرح زکوٰۃ، یہ سارے اعمال، نماز پڑھ لی، لیکن ابھی محبوب نہیں ملا، تو پھر اس سے اگلا قدم یہ اٹھاتا ہے کہ یہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ چنانچہ یہ گھر سے نکلتا ہے، اپنا قیمتی لباس بھی اتار دیتا ہے، سر کو بھی دیوانوں کی طرح کھول دیتا ہے، 2 چادریں صرف، وہ بھی کفن والی چادریں، وہ اپنے اوپر اپنے سطر کو ڈھانپتے ہیں ان چادروں کے ساتھ، اور اپنے محبوب کے گھر کی طرف طواف کرنے کے لیے اور اپنے محبوب کے گھر کے چکر کاٹنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ چنانچہ جیسے دنیا کے عاشق یہ مختلف مراحل طے کرتے ہیں، تو اللہ نے بھی اسی طرح اپنے آپ کو پانے کے لیے مختلف مراحل بندے مومن کو دیے ہیں، اور 5ویں مرحلے میں حج بیت اللہ عطا کیا ہے، 5واں رکن حج بیت اللہ عطا کیا ہے کہ میرا بندہ مجھے پانے کے لیے میرے گھر کا یوں ہی طواف کرے، یوں ہی میرے گھر کے چکر کاٹے۔ چنانچہ بندہ مومن نکلتا ہے اور اپنے محبوب کے گھر کے چکر کاٹنا شروع کرتا ہے، اور یہ ایسے ہی چکر کاٹتا ہے جیسے وہ ایک دل جلا شاعر تھا نا، عربی شاعر، تو وہ بہت زمانے کے بعد اپنی محبوبہ کے گھر کے قریب سے گزرا، کھنڈرات دیکھے، اسے اپنا زمانہ ماضی یاد آیا، تو اس نے شعر پڑھا، اس نے کہا، ایا منزل سلمہ سلام علیکما، کہ اے میری محبوبہ، سلمہ اس کا نام تھا، کہ تمہارے جو گھر اور اس کے جو کھنڈرات ہیں نا، انہیں سلام ہو۔ اور اگلی بات کیا کی؟ کہا کہ کیا یہ جو وقت پہلے ماضی میں تیرے ساتھ میرا گزرا تھا اور یہاں پر بہت ساری یادیں تھی، کیا وہ وقت دوبارہ لوٹ کر کے آئے گا؟
گویا کہ وہ باتیں کر رہے کس کے ساتھ؟ محبوب کے در و دیوار کے ساتھ. اور لیلا مجنون وہ تو اس میدان میں سب سے آگے تھے نا، 10 قدم آگے تھے. مجنون گزرتا ہے اپنے محبوب کے در کے پاس سے تو خطاب کرتا ہے، کہتا ہے امرو علی دیاری دیاری لیلا، کہ میں جب کبھی بھی لیلا کے در و دیوار کے پاس سے گزرتا ہوں نا، گلی کے پاس سے گزرتا ہوں، تو اقبل ذل جداری وذا جدارا، تو میں اس کے آس پاس کے در و دیوار کو بھی چومتا ہوں. اور آگے بتلاتا ہے کیوں چومتا ہوں، وما حب الدیار شغفنا قلبی، ان در و دیوار کی محبت نے مجھے اس کام پر مجبور نہیں کیا، ولیکن حب من سکن الدیار، بلکہ ان مکانوں کے مکینوں نے مجھے اور ان کی محبت نے مجھے اس پر مجبور کیا. تو یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، محبوب حقیقی کے گھر کا چکر کاٹ رہا ہے، جیسے دنیا کا عاشق اپنے محبوب کے گھر کا چکر کاٹتا ہے. یہ چکر کاٹ رہا ہے، ایک چکر، دوسرا، تیسرا، 7 چکر کاٹ کے تھک گیا ہے. اور 7 زبان سے قصیدے، نعرے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑھ رہا ہے تھک ہار کے. پھر اسے یاد آیا کہ میرے محبوب کی ایک نیک بندی تھی، اس کی ایک ادا تھی، وہ اللہ کو بہت پسند آئی تھی، چنانچہ یہ بھاگتا ہوا صحیح کرتا ہے صفا مروہ کے درمیان. پھر تھکا ہارا مزدلفہ پہنچتا ہے اور وہاں پر جا کر مٹی پر دیوانوں کی طرح سو جاتا ہے. اور اس سے آگے بڑھتا ہے، پھر محبوب کے لیے جانور کی گردن پہ چھری چلاتا ہے. یہ سارے اعمال دیوانوں والے ہیں، اب وقت نہیں ہے اس کی تفصیل، لیکن یہ سارے دیوانوں والے اعمال کرنے کے بعد اسے ہوش آتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ یہ کیا ہوا، میرا بال اتنے بڑے ہو گئے، ناخن اتنے بڑے ہو گئے، جسم جو مٹی سے آلودہ ہو گیا. اب اسے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ مجھے اپنی صفائی کرنی چاہیے. چنانچہ وہ جا کر حلق کرواتا ہے، اپنے بال منڈاتا ہے یا کترواتا ہے، ظاہری صفائی کرتا ہے. اور ظاہری صفائی کرتے ہوئے اللہ جب دیکھتا ہے میرا بندہ دیوانوں کی طرح سارے اعمال کرنے کے بعد وہ اپنی ظاہری صفائی کر رہا ہے، پھر اللہ اپنے بندے سے خطاب کرتا ہے کہ اے میرے بندے اور اے میرے محب، تو نے دیوانوں کی طرح اتنے اعمال کر لیے، گھر کو چھوڑ دیا، اپنے قیمتی لباس کو اتار دیا، 2 چادریں پہن لی، سر کو ننگا کر لیا، اپنے بالوں کو پراگندہ کر لیا، میرے گھر کے طواف اور چکر کاٹ لیے، میرے قصیدے پڑھ لیے اور میرے لیے قربانی کر لی اور میرے لیے صحیح کر لی، سارا کچھ کر لیا. اب سن، تو نے جیسے مجھے پانے کے لیے یہ سب کچھ کیا، میں نے بھی تیرے باطن کو پاک کر کے تجھے اپنا محبوب بنا لیا. میں نے بھی تجھے اپنا محبوب بنا لیا. تو یہ بیت اللہ کا حج ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بیت اللہ کا حج ہر بندہ کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ کرے گا نا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہوگی. لیکن وہ بڑا رحیم ہے، اس نے اپنے فضل و کرم سے ہر بندے کو اس میں شامل کرنے کے لیے ایک صورت پیدا فرما دی، ایک موقع دے دیا. وہ کیا فرمایا کہ تم اپنے مقام پہ رہ کر کے وہاں جا نہیں سکتے نا، تم اپنے مقام پہ رہ کر کے ان حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لو. تمہیں وہاں کی برکات پوری تو نہیں ملیں گی، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا. اور وہ حاجیوں کی مشابہت کیا ہے؟ فرمایا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عشرہ ذوالحجہ شروع ہو جائے، یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو وہ شخص جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ نہ اپنے ناخنوں کو کاٹے اور نہ اپنے بالوں کو کاٹے. اب یہ ناخنوں کو نہ کاٹنا، بالوں کو نہ کاٹنا، یہ تو حاجی کا تھا. لیکن مشابہت کے لیے کہ تم حاجیوں والا یہ عمل کر لو تو وہاں کی جو برکات ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تمہیں بھی مل جائے گا. چنانچہ عشرہ ذوالحجہ کا سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ جو حضرات قربانی کرنے والے ہیں وہ عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ وہ بالوں کو کاٹیں اور نہ اپنے ناخنوں کو کاٹیں. اس سے پہلے کاٹ سکتے ہیں، یہ مستحب عمل ہے، کوئی ضروری فرض نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کاٹیں. یہ سب سے بڑا عمل ہے عشرہ ذوالحجہ کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند نظر آتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ یہ عمل کیا جائے. اس کے بعد دوسرا عمل جو عشرہ ذوالحجہ کا ہے وہ ہے اس عشرے کے روزے. چنانچہ پہلے فضیلت بیان ہوگی کہ ایک دن کا روزہ، یہ جو 9 دن کے روزے ہیں، 10ویں دن تو عید ہوگی نا، تو عشرے یعنی 9 دن کے روزے، ان میں سے ہر روزے کی فضیلت فرمایا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے.
یعنی ایک شخص پورا سال روزے رکھ رہا ہے، دوسرے نے صرف عشرہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ رکھا، فرمایا وہ 7 بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ تو اس لیے اس عشرے کے سارے روزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کیجیے، پہلی کا بھی، دوسری، تیسری، چوتھی، 9 دن کے روزے۔ لیکن جو 9ویں دن کا روزہ ہے جس کو ہم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، یعنی اس دن کا روزہ جس دن وقوف عرفہ حاجی کرتے ہیں، اس دن کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی۔ فرمایا اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ ایک سال جو گزر گئے، پچھلے سال کے گناہ معاف جو بھی کیے، اور دوسرے آئندہ 1 سال کے ایڈوانس معاف ہو رہے ہیں۔ فرمایا جو 9ویں تاریخ کا روزہ ذوالحجہ کے مہینے کا رکھے گا تو اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو پہلے تو کوشش ہو کہ ہر دن کا روزہ رکھیں، لیکن گرمی ہے، محنت مزدوری بھی ہے، کام بھی ہیں، اگر ممکن نہ ہو سکے یا مشکل ہو تو کم از کم سب حضرات اس کا اہتمام ضرور کریں کہ 9ویں تاریخ کا روزہ ہم سب رکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت فضیلت ہے، وقت گزر جاتا ہے، بھوک پیاس میں بھی گزر جاتا ہے، لیکن یہ جو نیکیوں کے موقع ہیں یہ بار بار نہیں ملتے۔ پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ہمیں ملے گا عرفہ کے روزہ رکھنے کا یا نہیں ملے گا، ابھی بھی پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، لیکن نیت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے اعمال میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ اس نے نیت کی۔ تو یہ 2 اعمال ہیں عشرہ ذی الحجہ کے۔ پھر تیسرا عمل اس عشرے کا وہ ہے ایام تشریق میں جو تکبیرات تشریق ہم پڑھتے ہیں، اس کی تفصیل، وہ تکبیرات تشریق ہیں کیا چیز، پھر اس کی آگے کیا صورتحال ہے، اور کن کن لوگوں پر فرض ہے، واجب ہے، اور اس کی کیا تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اسی پر بات ہوگی۔ چونکہ ہمارا سلسلہ نماز کا چل رہا تھا، بیچ میں یہ قربانی اور عشرہ ذی الحجہ کے مسائل ضروری تھے، اس لیے وہ نماز والا سلسلہ رک گیا۔ عید کے بعد انشاءاللہ وہیں سے آگے وضو اور پھر آگے نماز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری کریں گے۔ اور سنتوں کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی، پچھلے جمعے میں بات ہوئی تھی، کون سی سنت کی تھی جی؟ داخل ہونے کی، نکلنے کی۔ اچھی جگہ پہ داخل ہوں گے تو دایاں پاؤں، بری جگہ پہ داخل ہوں گے یا نکلیں گے تو بایاں۔ تو یہ ترتیب تھی، 3 قسم کے اس میں سنتیں آ گئی تھی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی۔ آج کی سنت ہے، کیونکہ مسجد میں ہم 5 وقت آتے ہیں، 5 وقت نکلتے ہیں، جمعے کو آتے ہیں، تو اس لیے مسجد میں داخل ہونے کی ایک اور سنت وہ یہ ہے کہ جیسے ہم دایاں پاؤں داخل کریں گے مسجد میں، تو ساتھ ہی ہم 3 چیزیں سنت ہیں۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں گے، درود پاک، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ہر مسجد میں تقریباً یہ دعا لکھی ہوتی ہے، زبانی نہ یاد ہو تو سامنے لکھی ہوتی ہے، تو دیکھ کر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہو تو اس پر بھی 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو آئندہ جیسے ہم دایاں پاؤں داخل کریں گے، بایاں جوتا پہلے بایاں پاؤں نکالیں گے، یوں ہی تیسری سنت ہم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ کریں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس سے پہلے بسم اللہ اور درود پاک، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کا اہتمام ہوگا جی انشاءاللہ۔ ایک ضروری اعلان ہے، وہ ضروری اعلان یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں قرب قیامت کا زمانہ ہے، قرب فتن زمانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے فتنوں سے پناہ مانگی ہے۔ بہت بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، کچھ ہو چکے، کچھ ہوں گے۔ جو جو وقت گزر رہا ہے فتنوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ، صرف کسی ملک ریاست تک نہیں بلکہ عالمی سطح کا فتنہ، وہ فتنہ قادیانیت ہے، فتنہ مرزائیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے نہ صرف منکر ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے غدار ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسے شخص کو جسے انسان کہنا بھی، اس کی تاریخ پڑھ کے اس کو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا، اتنا گیا گزرا شخص، اس کو انہوں نے نعوذ باللہ نبی مانا ہے۔ اور آج بھی وہ اس پر محنت کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں میں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالے جائیں، اور شکوک و شبہات ڈال کر کے ان کو ختم نبوت کے عقیدے سے دور کیا جائے۔
چنانچہ وہ مختلف حربے اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کی اتنی داستانیں ہیں، اتنے واقعات ہیں، کس طرح وہ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک گھر کا واقعہ، چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے کزن ہیں، یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، اسکول میں لاہور پڑھ رہے تھے، کالج میں، اور ساتھ وہ نوکری بھی کرتا تھا۔ چھٹیاں تھی، اس نے چاند رات کو چھٹی نہیں کی، اس نے چاند رات کو رات لگائی، کیونکہ اس دن کام زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں عید کی صبح گھر کو آؤں گا۔ چنانچہ وہ اڈے میں آیا لاہور، اور اڈے میں اس نے ٹکٹ لیا، ابھی آدھا پونا گھنٹہ وقت باقی تھا گاڑی نکلنے کو۔ اتنے میں قریب میں اعلان ہوا جی کہ نماز عید ہونے والی ہے۔ اس نے ٹائم دیکھا، وقت ہے، یہ چلا گیا وہاں پر۔ وہ گھر ٹائپ ایک عمارت تھی، کوئی اس کے اوپر مینار نہیں تھا، کیونکہ جو 74 کا آئین ہے نا ہمارا، اس میں جو پابندیاں ہیں، اور پھر 84 کا آرڈیننس، اس کے مطابق یہ مسجد کا مینار، عبادت گاہ کے اوپر اس کو مسجد کہنا، مینار بنانے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، ہمارا آئین کہتا ہے۔ تو گھر میں وہ سارے لوگ جمع تھے، صفیں بن گئی، کہتے ہیں میں درمیان میں کھڑا ہو گیا، تو صفیں بنی، تو عجیب طریقے سے انہوں نے نماز شروع کر دی۔ میں کبھی دائیں دیکھ رہا ہوں، کبھی بائیں دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال نماز میں نے اپنے طریقے سے پڑھی۔ سلام کے بعد بائیں طرف بیٹھا ہوا بندہ مجھے کہتا ہے آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا؟ میں نے کہا آتا تو ہے، لیکن یہ جو طریقہ آج دیکھا اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا آپ صبر کریں، میں آپ کو امام صاحب کے ساتھ ملاتا ہوں۔ بہرحال سارے چلے گئے عید مل کر کے، اسے امام کے ساتھ، امام صاحب کے پاس لایا وہ بندہ۔ کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا، 2 وہ تھے اور تیسرا یہ تھا۔ بات شاد کی، کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا یہ کام کرتا ہوں، سکول پڑھتا ہوں۔ اس نے ساری باتیں کرنے کے بعد نا، سارا جائزہ لینے کے بعد اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اچھی نوکری دلوا دیں، ہم آپ کو اچھی پڑھائی، اچھے کالج میں اور پرائیویٹ کالج میں آپ کی تعلیم جاری کروا دیں، آپ جتنا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، خرچہ ہمارے ذمہ ہے، آپ کے گھر والوں کا خرچہ بھی ہمارے ذمہ ہے، آپ پڑھیں گے اس کے بعد جاب ہمارے ذمہ ہے، آپ باہر جانا چاہیں جرمنی 2 اور ملکوں کا گواہ ہم لے کر جائیں گے، سارا کچھ بتلایا، شادی کریں گے ہم آپ کو شادی کروائیں گے، آپ کے پاس گھر نہیں ہوگا ہم دیں گے۔ ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اس نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، ہم سب مسلمان ہیں۔ اس کا وار دیکھو، اس نے کہا ہم سب مسلمان ہیں، ہم تمہارے احمدی مسلمان ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تو تم ہمارے ساتھ رہو، بس ہمیں دیکھتے رہو، سیکھتے رہو، بس یہی تمہارا کام ہے۔ یہ چونکہ دینی محافل میں اس کا آنا جانا تھا، تو اس لیے اسے پتا تھا احمدی کون لوگ ہیں اور یہ کیا سلسلہ ہے۔ تو اس نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے مجھے کافر ہونا پڑے گا۔ یہ بات کہی نا تو انہوں نے کہا پکڑو اسے، یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ کتنی محنت کر رہے ہیں، نوکری دیں گے، چھوکری دیں گے، سب کچھ کریں گے، تو کیا کرو ختم نبوت کے حوالے سے یوں نوجوان سال کی رپورٹوں کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں مرتد ہو رہے ہیں۔ آج غربت ہے، نوجوان کیا کرے؟ جہاں وہ سرکشیاں کر رہا ہے اور جہاں پر وہ اپنے آپ کو پھانسیاں دے رہا ہے، تو وہاں پر اس کے لیے بہتر آپشن ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کو محفوظ کیا جائے۔ یقین جانیں ہم تو اتنے غافل ہیں نا اپنے عقیدے اور مذہب کے حوالے سے، ہمارا دشمن باطل پر ہوتے ہوئے اتنی محنت کر رہا ہے، ان کا چھوٹا چھوٹا بچہ اپنے عقیدے کے حوالے سے اتنا کچھ جانتے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہمارا بڑا آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مجالس میں بیٹھنے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنی محنت، اتنی ٹریننگ۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ اسی کی ایک کڑی ہے کہ آپ کی اسی مسجد میں انشاءاللہ پرسوں بروز اتوار مغرب تا عشاء ختم نبوت سیشن ہے، ایک پروگرام ہے ختم نبوت کے حوالے سے، ختم نبوت ورکشاپ، ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے سے وہ ورکشاپ ہوگی اور عملی طور پر بتلایا جائے گا، ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت بتلائی جائے گی۔ تو اس میں آپ سب حضرات نے ضرور شرکت کرنی ہے، خود بھی آنا ہے، نوجوانوں کو بھی لانا ہے۔ میں اس پر اور کچھ نہیں کہتا، صرف 2 باتیں کہتا ہوں۔ ایک یہ، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، آپ ضرور اس مجلس میں آئیں گے۔ پہلی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا سب سے شارٹ راستہ، موٹر وے والا راستہ، وہ ختم نبوت کے کام والا راستہ ہے۔ اور اس پر اتنے دلائل ہیں کہ اگر آپ الگ مجھ سے سننا چاہیں تو میں آپ کو سناؤں گا کہ ختم نبوت حضور تک پہنچنے کا شارٹ راستہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ہستی نے ہمارے لیے، بلکہ اس سے بھی آسان لفظوں میں، جس ہستی کی وجہ سے ہمیں وجود ملا ہے، جس ہستی کی وجہ سے اس کائنات کو وجود ملا ہے، اس ہستی کی ختم نبوت آج محفوظ نہیں ہے، تو اس کی ختم نبوت کے حوالے سے ہم جمع ہو رہے ہیں۔
تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے کام پہلے ہیں یا ختم نبوت کا عقیدہ پہلے ہے. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی مرضی ہے، بہرحال ہماری دعوت ہے، آپ تمام حضرات خود بھی جہاں جہاں تک پہنچ دعوت، جہاں دوست احباب ہیں جن کو دعوت دے سکتے ہیں ان کو بھی دعوت دیں کہ اس ختم نبوت کے پروگرام میں ضرور شریک. مختصر مغرب کا عشاء، مغرب آپ یہاں پڑھیں گے، عشاء کی نماز کے وقت دعا ہوگی، نماز پڑھیں گے، کھانا ہوگا، 10 بجے سے پہلے پہلے آپ انشاءاللہ اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے. تو تمام حضرات اس میں کوشش کریں گے، بھرپور تعاون کریں گے، شرکت ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.